بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في العتیرة باب ہے عتیرہ کے بارے میں۔ عتیرہ کا ذکر پیچھے بھی احادیث میں گزر چکا ہے۔ العتیرہ بمعنی معتورہ مذبوحہ ہے، جس کو ذبح کیا جائے۔ یہاں پر خاص ذبیحہ مراد ہے جس کو لوگ زمانہ جاہلیت میں رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس کو شروع میں جو ہے باقی رکھا گیا، اور پھر بعد میں اس کا وجوب ختم ہو گیا یا یہ منسوخ ہو گیا۔ عتیرہ کے بارے میں پیچھے حدیث گزری ہے اور یہاں ایک خاص باب اس کے بارے میں آیا ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد وحدثنا نصر بن علی۔ امام صاحب نے یہ روایت اپنے دو استادوں سے روایت کی ہے، گویا کہ مسدد سے اور نصر بن علی سے۔ عن بشر بن مفضل المعنى، یعنی روایت جو ہے دونوں کی روایت بالمعنی ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابة عن ابی الملیح قال نبیشة نادى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ نبیشہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، پکارا، ندا دی۔ نادا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی، پکارا۔ انا كنا نعتر عطیرة فی الجاہلیۃ فی رجب فما تأمرنا، کہ ہم لوگ جاہلیت میں عتیرہ ذبح کرتے تھے۔ نعتر یعنی نذبح، نعتر نذبح، ہم ذبیحہ ذبح کرتے تھے۔ عتیرہ مطلب ذبیحہ، جاہلیت میں ذبیحہ ذبح کرتے تھے فی رجب، رجب کے مہینے میں۔ فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ایسا جاہلیت میں کرتے تھے، لیکن اب ہم اسلام میں اب کیا کریں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے اس طرح سے سوال کیا۔ قال، آپ نے فرمایا، اذبحوا للہ فی ای شہر کان، اللہ کے لیے کسی بھی مہینے میں ذبح کرو، یعنی رجب کے مہینے کی کوئی شرط نہیں، اللہ کے لیے کبھی بھی جس مہینے میں چاہو اللہ کے لیے ذبح کرو، گوشت جو ہے کھاؤ، لوگوں میں بانٹو، تقسیم کرو، اجر و ثواب ملے گا۔ وبر اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ برو ہے ایک نسخے میں برو للہ، نیچے دیا ہوا حاشیے میں ہے برو للہ، یہاں پر ہے وبر اللہ، یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یا مطلب یہ ہوگا کہ اعملوا البر للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے نیکی کرو، یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یا یہ کہ نیک کام اللہ کے لیے کرو۔ تو آپ نے یہاں پر اس نے پوچھا تھا ذبیحہ رجب میں ذبیحے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ کے لیے کسی بھی مہینے میں آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنا ایک عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، کسی اور کے لیے ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے تقرب، جیسے مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے ذبح نہیں ہوتا، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے آدمی جانور ذبح کرتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا تقرب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ تو وہ انسان جو مہمان بن کے آئے اس کے لیے ذبح نہیں ہو، ذبح اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے نام سے ہے، لیکن اس کی ضیافت کے لیے اللہ کے حکم سے۔ آگے آپ نے فرمایا وبر اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ایسا نہیں کہ صرف رجب میں، کبھی بھی کرو، جب فرصت ملے آپ کو، جب آپ کے پاس پیسہ ہو، جانور اللہ کے لیے ذبح کرو۔ وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، کھاؤ پیو کھلاؤ۔ اچھا، یہ سوال ہو گیا، اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، قال، راوی کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا، ہم جاہلیت میں فرع ذبح کرتے تھے۔ نفرع یعنی نذبح، اِنَّا كُنَّا نذبح فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی جاہلیت میں فرع ذبح کرتے تھے، اب ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟
فرا کس کو کہتے ہیں؟ فرا کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے فرا کا؟ اس تعلق سے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ فرا وہ جانور ہے، وہ بچہ جو پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی جانور سے، گائے سے، بھینس سے، بکری سے، اونٹنی سے، جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے تبرک کے لیے یا اللہ کے تقرب کے لیے، زمانہ جاہلیت میں اپنے باطل معبودوں کے تقرب کے لیے لوگ اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ پہلا جو بچہ پیدا ہوتا تھا جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ذبح کرنے کے لائق، اس کو ذبح کرتے تھے، اس کو پالتے نہیں تھے کہ یہ گائے بن جائے، بھینس بن جائے، بیل بن جائے، اس کو پالتے نہیں تھے یا بیچتے نہیں تھے، بلکہ اس کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ اس کی نسل میں برکت ہو۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے۔ تو اس کے تعلق سے آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم ایسا کرتے تھے جاہلیت میں، تو اب کیا کریں، کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو فرا کا یہ مطلب ہو گیا۔ ایک فرا کا مطلب یہ ہے کہ جو جانوروں کا ریوڑ رہتا ہے، ایک پورا گروپ جانوروں کا، تو 100 کی تعداد کو جب پہنچ جائے تو ان میں سے ایک جانور کو ذبح کر دیتے اللہ کے تقرب کے لیے۔ تو بعض روایتوں میں 50 کا ذکر ہے کہ 50 جانوروں کی تعداد جب 50 تک پہنچ جائے تو اس میں سے ایک جانور کو ذبح کر دیتے، جیسا آگے روایت میں آ رہا ہے۔ آپ نے اس کا جواب یوں دیا، فی کل صائمۃ فرع، ہر صائمہ میں فرع ایک فرع ہے۔ صائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو جنگلوں میں کھیتوں میں چرتے ہیں، گھر پر نہیں کھلاتے ان کو، وہ جاتے ہیں ریوڑ کے ساتھ میں اپنے پورے جھنڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور جنگلوں میں کھیتوں میں چر کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ چرنے والے جانور انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہر چرنے والے جانوروں میں ان کا جو گروپ ہے اس میں فرع ایک فرع ہے۔ تغذوہ ماشیتو کا، تغذوہ کا مطلب ہے تلدہ، ماشیتو کا تمہارا چوپایا جس کو پیدا کرتا ہے، جنتا ہے، تغذوہ جس کو تمہارا چوپایا جنتا ہے، پیدا کرتا ہے، حتی اذا استحملا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھ اٹھانے لگے، جس کو جنتا ایسا نہیں کہ پیدا ہوا ذبح کر دے، نہیں، یہاں تک کہ جب وہ استحملا بوجھ اٹھانے لگے۔ قال نصر کہتے ہیں استحمل للحجیج، حجیج حاج کی جمع حجاج، حجاج کے لیے وہ بوجھ اٹھانے لگے، یا حجاج کی سواری بننے کے قابل ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے اور حاجی اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے سواری کرنے لگے، یا حاجی کا سامان لے کر وہ چلنے لگے، مطلب وہ جانور بڑا ہو جائے، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہو جائے، وہ اس وقت تک انتظار کرنا ہے اور جب وہ بڑا ہو جائے پھر اس کو ذبح کرنا ہے۔ ذبحتہ حتی اذا استحمل للحجیج، یہاں تک کہ جب وہ حجاج کو اٹھانے کے قابل ہو جائے، ذبحتہ تم اسے ذبح کرو، تب ذبح کرو، فتصدقت بلحمہ، پس تم اس کے لحم کو، اس کے گوشت کو صدقہ کرو، اس کے گوشت کو صدقہ کرو۔ قال خالد، خالد کہتے ہیں سند میں جو راوی ہیں خالد الحدہ، وہ کہتے ہیں احسبہ، میرا خیال ہے، قال کہ انہوں نے کہا علی ابن السبیل، یعنی فتصدقت بلحمہ علی ابن السبیل، کہ تم اس گوشت کو مسافرین پر صدقہ کرو، ابن سبیل یعنی مسافر، فإن ذلک خیر، اس لیے کہ یہ بہتر ہے۔ قال خالد، خالد کی روایت میں مزید یہ ہے، قلت لأبی قلابہ، کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا، جو ان کے استاد ہیں ابو قلابہ، خالد الحدہ کے استاد ابو قلابہ جن سے وہ روایت کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کم الصائمۃ، یہ صائمہ کتنے جانور ہوتے ہیں؟ تو تب ان میں فرع ہوگی، قال مئۃ، انہوں نے کہا کہ اگر 100 جانور ہوں، چرنے والے 100 جانوروں کا ریوڑ ہو تو اس میں ایک فرع ہے، اس میں ایک فرع ہے، مگر 100 جانوروں کا ریوڑ ہے، جانور 100 کی تعداد پہنچ گئے تو ایک جانور اللہ کے لیے قربان کر دو، ذبح کر دو، اس کا گوشت جو ہے لوگوں کو تقسیم کر دو شکرانے کے طور پر۔ تو یہ بات اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی
کہ عطیرہ ہم کبھی بھی ذبح کر سکتے ہیں، رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے ہم سال میں کسی بھی مہینے میں ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اضاحی کے بعد میں ان حدیثوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اضاحی کے علاوہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے جانور کسی اور دنوں میں بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اس باب میں فرع کے تعلق سے معلوم ہوئی کہ فرع جو ہے یعنی اگر جانور کا پہلا بچہ یا یہ کہ پورے ریوڑ میں کا جب 100 کی تعداد پہنچ جائے تو اس میں سے ایک بچہ، ایک جانور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی مشروعیت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ لیکن اگلی حدیث اس کے برخلاف ہے، دیکھیں گے اگلی حدیث۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن عبدہ قال اخبرنا سفیان عن الزهري عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرہ۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، یعنی اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ گزشتہ روایت میں فرع اور عتیرہ کا گویا کہ اس بات اور ثبوت اور مشروعیت معلوم ہوئی، لیکن اس حدیث میں لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، یہ مطلب معلوم ہوا۔ اس حدیث کا بظاہر گزشتہ حدیث سے ٹکراؤ ہے، کیونکہ گزشتہ حدیث میں اس کی مشروعیت ہے اور اس روایت میں جو ہے اس کی ممانعت ہے، تو دونوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دوسری روایت لا فرع ولا عتیرہ یہ ناسخ ہے اور گزشتہ روایت منسوخ ہے، اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے، ناسخ کو، اور منسوخ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہو گیا کہ یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔ دوسرا قول ہے جمع اور تطبیق کا۔ دونوں روایتوں میں بعض علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ لا فرع واجب ولا عتیرہ واجب، یعنی لیس بواجبین، فرع اور عتیرہ واجب نہیں ہے، مطلب کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گزشتہ روایت میں اس کی جو مشروعیت معلوم ہوئی تو کئی لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، اس لیے اس حدیث میں اس کے وجوب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جمع و تطبیق والی صورت جو ہے کہ یہ بہتر ہے، کسی حدیث کو منسوخ مانا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کو جو ہے یعنی ان کے درمیان تطبیق دے دی جائے۔ تو اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، تو اس کا مطلب واجب نہیں ہے۔ کوئی کرنا چاہے اللہ کے تقرب کے لیے، خوشی کے لیے، تو وہ کسی بھی مہینے میں ذبح کر سکتا ہے، اپنے جانوروں کی تعداد زیادہ ہو جائے یا جانور کا پہلا بچہ ہے جب وہ بڑا ہو جائے تو برکت حاصل کرنے کے لیے، خوشی کے لیے اس کو کر سکتا ہے، مطلب واجب اور ضروری ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگلی روایت ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعید رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قال الفرع اول النتاج، الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفرع، فرع کیا ہے؟ اول النتاج، یعنی جو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلا بچہ، جانور کا پہلا بچہ ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح پیدا ہوتے ہیں ہر سال بچے جانوروں سے، تقریباً ہر سال۔ تو الفرع، فرع کیا ہے؟ اول النتاج، جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فرع ہے۔ کان ینتج لہم، ان کے لیے پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو فیذبحونہ، تو وہ اسے ذبح کرتے تھے۔ جو پہلے پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، کب؟ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ پیدا ہوا اور ذبح کر، نہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو وہ ذبح کرتے تھے، یہی فرع ہے۔ تو گویا کہ اس روایت کا حکم کیا ہوا؟
حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، تو ہم اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ جی نہیں، موقوف نہیں، موقوف ہوتا ہے جو قول صحابی تک جائے. یہ سعید یہ تابعی ہیں. تابعی کا قول کیا کہلاتا ہے؟ مقطوع. حسن، مقطوع کہلاتا ہے. تو یہ مقطوع ہے، لیکن اگر تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تب کیا کہلائے گا؟ تب مرسل کہلائے گی وہ حدیث. لیکن یہ تابعی کا قول ہے. یہاں پر امام ابو داؤد، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کا حکم لگایا، مطلب یہ صحیح سند ہے اور یہ قول ان سے صحیح سند سے ثابت ہے. اگلی روایت ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، من کل 50، من کل 50 شاتن، ہر 50 بکریوں میں سے، ہر 50 بکریوں میں سے شاتن ایک بکری کا حکم دیا. ہر 50 بکری میں سے ایک بکری کا حکم، یعنی ایک بکری کے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہ بھی فرع کی ایک شکل ہے، جو پیچھے جو ہے فرع کا معنی گزرا ہے جو، تو یہاں پر پیچھے 100 کا ذکر تھا، یہ جو ابی قلابہ نے بات ذکر کی تھی، تو یہ ابو قلابہ کا قول ہے اور یہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہے. تو گویا کہ یہ 50 بکریوں والا جو قول ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کہ اگر بکریاں 50 کی تعداد کو پہنچ جائیں تو ان میں سے جو ہے ایک بکری کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا بہتر ہے، مستحب ہے. اب یہاں چونکہ امر ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، تو چونکہ دوسری روایت میں لا فرع ولا عتیر آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی واجب نہیں ہے. یا تو یہ کہ یہ منسوخ ہو گئے لا فرع ولا عتیرہ سے یہ حکم امرنا والا، یا یہ کہ اس کا وجوب ختم ہو گیا ہے، اب یہ واجب نہیں ہے بلکہ اب یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے. جو کرنا چاہے وہ کرے اور جو نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، الفرع اول ما تنتج الابل، فرع وہ ہے جو اونٹ پہلے پہل جس کو جنتا ہے. اونٹ یعنی اونٹنی، اونٹنی جو پہلا بچہ پیدا کرتی ہے وہ فرع ہے. بعض لوگوں کو قول نقل کیا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، کانوا یذبحونہ لطواغیتہم، کہ وہ لوگ اپنے طواغیت کے لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو ذبح کرتے تھے، فرع کو، یعنی اونٹنے کے پہلے بچے کو اپنے طاغوتوں کے لیے، باطل معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے. ثم یأکلہ، پھر اس کو وہ کھاتے، ویلقی جلدہ علی الشجر، اور اس جانور کی جلد کو، چمڑے کو درخت پر ڈال دیتے تھے. والعطیرۃ فی العشر الاول من رجب، اور عطیرہ کا مطلب ہے رجب کے پہلے عشرے میں جس جانور کو ذبح کرتے تھے وہ عطیرہ کہلاتا ہے. تو یہ زمانہ ظاہلیت کی بات یہاں پر امام ابو داؤد نے بعض لوگوں سے منقول کی ہے، کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فرع وہ ہے جس کو جو اونٹ سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ لوگ زمانہ ظاہلیت میں ذبح کرتے تھے اپنے طاغوتوں کے لیے، پھر اس میں سے کھاتے بھی تھے اور اس کی جلد کو جو ہے درخت پر جو ہے لٹکا دیتے تھے. تو یہ زمانہ ظاہلیت کھا لے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی جلد کو لٹکایا جائے. اسلام میں تو جو بھی ذبح کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا ہے اور اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرنا ہے. خلاصہ کلام اس باب کا یہ ہے کہ فرع اور عتیرہ اسلام سے پہلے کی عبادتیں ہیں جو لوگ پہلے کیا کرتے تھے. اسلام میں شروع میں ان کو
برقرار رکھا گیا، لیکن اللہ کے لیے۔ پہلے وہ طاغوت کے لیے کرتے تھے، اسلام میں جو ہے اس کو اللہ کے لیے جاری رکھا گیا، فرع اور عتیرہ کو۔ پھر بعد میں اس کے وجوب کو ختم کر دیا اس حدیث نے، لا فرع ولا عتیرہ، اس روایت نے اس کے وجوب کو ختم کر دیا، یا یہ کہ اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، جیسا کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ حکم اس حکم سے منسوخ ہے۔ لیکن جہاں تک تطبیق ممکن ہو وہاں نسخ کو نہیں نافذ کرنا چاہیے۔ تو یہاں دونوں میں تطبیق ممکن ہے کہ جانور انسان کبھی بھی اللہ کے لیے ذبح کر سکتا ہے، جانور یہ ذبح کرنا یہ ایک قسم کی عبادت ہے، نفلی عبادت آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، جیسے اضحی کے ایام میں اضحی قربانی کرتے ہیں تو وہ سنت مؤکدہ ہے، یا کچھ علماء کے یہاں وہ واجب ہے مستطیع پر، تو وہ خاص ایام میں ہے، تو وہ واجب ہے، تو اس کے علاوہ باقی ایام میں نفلی ہے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ ھذا واللہ اعلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔